انسانیت کا فضیلت کی تعلیم ہوتی ہے، چاہے نساء ہو یا بنی ہو، بچوں کا اعداد ہو یا بچوں کا، یہ صحیح بخاری بڑی بات کرتی ہے. تو وہ اس لیے ان کی کتاب کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ دیا اور آج سے وہ کتاب پڑھنے اور پڑھائی جا رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص سے یہ موتا امام مالک اصلی کتاب حدیث موتا امام مالک، یہ جب موتا لکھ رہے تھے تو آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے موتا کی کتاب کو لکھا. کچھ لوگوں نے کہا امام صاحب بہت سارے لوگوں نے موتا لکھا اور آپ بھی موتا ہی لکھ رہے ہیں. جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے لکھی جاتی ہے، جو عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس عمل کو اللہ رب العالمین تمام بخشتا ہے. وہ بات ہوتا کوئی پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا آج بھی اداروں میں بڑے اداروں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. تو جو ان کی خاص کا نتیجہ ہے، ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے تو نہایت وقار اور خشیت کے ساتھ بیٹھتے تھے. حدیث بیان کرتے تھے تو نہایت وقار انداز سے اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے دلوں میں ہوتا تھا. اس بات آپ کہتے ان کے شاگردوں نے کہا کہ اے امام، آپ بیان سے بڑے خوشبو لگاتے ہیں، لباس یوز کرتے ہیں. فرمایا احب الناس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری خواہش ہے، مجھے زیادہ پسند ہے یہ چیز کہ میں حدیث کی تعظیم کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں جب حدیث بیان کر رہا ہوں تو خوشبو لگاؤں، اپنے کپڑے کے لیے پہنوں اور ایسے ہی اچھی جگہ جس جگہ کو مجھے بیٹھنا ہو اس جگہ کو صاف ستھرا کر کے اس جگہ پر میں بیٹھوں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ہے. ایسے ہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص فرصت کے تعلق سے ایک اور بات ہے کہ جب فتنہ خلق قرآن کرتا ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 20 صورتیں برداشت نہیں پڑی. جب وہ کہہ کرتا ہے مانا گیا پٹائی ہوئی، بڑی تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے اخلاص کے ساتھ حق پر کو ڈٹے اور جگہ اخلاص کا دامن کر لیے چھوڑا، اخلاص سے انحراف نہیں کیا، اپنی مقبولی سے، اپنی بےباکی سے، اپنی رضا الہی کے لیے اس صحیح فعل کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے سے آپ ہٹے نہیں، بلکہ اسی کام اور اسی منہج پر آپ نے ڈٹے ہیں. اتنا عظیم صبر آپ نے کیسے کیا؟ فرمایا گیا کہتے ہیں کہ صبر کو خلصنی من دین اللہ، کہ جب میں صبر کرتا ہوں تو میرا دین صرف اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. دین یا اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جاتا ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں فرمایا کرتے ہیں کہ ما انا تشریع اشد علیہ من نیتی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت سے زیادہ سخت کسی چیز کا علاج نہیں کیا. ایمان اللہ کی علاج کرا، لیکن امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی نیت سے زیادہ سخت کسی اور چیز کا علاج میں نے نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت کی حفاظت یہ ایک دن میں ممکن نہیں. آدمی کی نیت بدلتی ہے، مزاج بدلتا رہتا ہے، فکر بدلتے رہتے ہیں. انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ بار بار جب ایسے مواقع آئے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں میں اپنے صحیح طریقے سے، اپنے اصل حالت سے پھر رہا ہوں، تو وہ نیتوں کی تشدید کرے، نیتوں کی اصلاح کرے اور پھر اس میں احتساب کرے، اللہ رب العالمین کو جو پکار ہے اور صحیح راستے پر چل جائے. ایسے ہی جو بڑا مجلس ہو رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے یعنی آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایمان حاصل کریں گے تو فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ رب العالمین کا آیت میں کہا ہے سب سے عظیم فائدہ، اور آپ کے جو بہترین اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، اللہ رب العالمین عملوں کو قبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین
یہ کس کا حق قبول ہوگا؟ اخلاص یہ مومن ہے، وہ جو مسلمان ہے وہ مخلص ہو کے کہنا رب العالمین کی بات کرے گا اور اس کی عبادت قبول ہوگی۔ ایسے ہی اخلاص کا ایک عظیم معنی یہ بھی ہے کہ اخلاص سے علم میں برکت آتی ہے۔ آپ جو مجھے کرتے ہیں تھوڑا سا اور زیادہ، اللہ رب العالمین اس میں برکت آتی ہے۔